قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھیں گے سخت اور ناگزیر فیصلوں کی بابت، ٹف اینڈ ان اوائڈیبل ڈیسیژنز۔ زندگی میں ایسے فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں جو سخت بھی ہوتے ہیں اور ناگزیر بھی ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تلخ ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، اور ان سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ناگزیر کا مطلب ہے کہ جس سے ہم منہ موڑ نہیں سکتے، جس سے چھپ نہیں سکتے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، جس سے ایوائڈ نہیں کر سکتے، پیچھا نہیں چھڑا سکتے اس سے۔ وہ لازم ہماری زندگی میں فیصلے ہونے ہی ہونے ہیں، اور ہیں وہ سخت، کٹھن ہے، مشکل ہے، تلخ ہے۔ داؤد کو ایسا تلخ فیصلہ کرنا پڑا کہ جو بادشاہی خدا نے دی تھی، جو یروشلم خدا نے دیا تھا، اپنے بیٹے کے مقابلے میں اسے چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اس لیے کہ وہ بچ جائے، اس کا خاندان بچ جائے، اس کے لوگ بچ جائیں، کیونکہ ابھی سلم اس کا بیٹا اس ارادے پہ تل گیا تھا کہ وہ سب کو مار دے گا اور تخت پہ قبضہ کر لے گا۔ اسے تخت چھوڑنا پڑا، بھاگنا پڑا، یروشلم سے نکل گیا۔ ابراہیم اپنے بھتیجے لوط سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ایک ساتھ رہ رہے تھے، کئی برس ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ ان کے جانور پلتے تھے، ان کے نوکر چاکر ایک ساتھ رہتے تھے، گھرانے ایک ساتھ تھے، لیکن پھر نوکروں میں، خادموں میں جھگڑا شروع ہو گیا، تو پھر فیصلہ کرنا پڑا، جدا ہو جاتے ہیں۔ سخت ہے لیکن کرنا پڑا فیصلہ۔ اکٹھے رہیں گے تو جھگڑے ہوتے رہیں گے۔ خدا کی یہ مرضی ہوئی کہ پولس یروشلم میں جب جائے تو اسے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے، اسے باندھ کر اس کی عدالتیں ہوں اور اس پہ سختیاں ہوں۔ سخت ہے فیصلہ، بھاگ نہیں سکتا اس سے، خدا نے کر دیا ہے۔ اور اعمال 5واں باب، حننیہ اور سفیرہ والا واقعہ۔ پیسے رکھ لیے اور خدا کے خادم سے جھوٹ بول دیا، اتنے کوئی بکی ہے، تو سخت فیصلہ کرنا پڑا، خدا کو بھی اور اس کے خادم کو بھی۔ وہ فیصلہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، کرنا پڑا۔ فیصلے ہماری زندگی میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے تلخ ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، ہارش ہوتے ہیں، بٹر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کرنے پڑتے ہیں یا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ بعض اوقات ہمیں خود ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو سخت بھی ہوتے ہیں اور جن سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں فیصلے۔ داؤد کو کرنا پڑا نا فیصلہ، چھوڑ دوں، بچا لوں اپنے لوگوں کی زندگیاں، بادشاہی ہی ہے، تخت ہی ہے، محل ہی ہے نا، چھوڑ کے نکل جاتا ہوں۔ سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ ابراہیم کو فیصلہ کرنا پڑا، جدا ہو جاتا ہوں اپنے بھتیجے سے، اپنے خون سے، کرنا پڑا۔ آستر کو سخت فیصلہ کرنا پڑا کہ میری قوم مصیبت میں ہے، بادشاہ کے بلائے بغیر اگر میں خود سے جاؤں گی دربار میں تو وہ مجھے مار دے گا، میرے موت کا حکم جاری کر دے گا، لیکن میں جاؤں گی، اگر میں مری سو مری۔ اپنے لیے سخت فیصلہ کرنا پڑا اسے۔ اور پطرس کو سخت فیصلہ کرنا پڑا، سفیرہ کو کہنا پڑا تو نے اپنے شوہر کے ساتھ جھوٹ مل کر خدا کے ساتھ، خدا کے روح کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ جھوٹ بولا، اسے دفن کرنے والے دروازے پہ ہیں اور تجھے بھی لے جائیں گے اور دفن کریں گے۔
کتنا سخت فیصلہ کرنا پڑا خدا کے خادم کو۔ ہمیں بھی زندگی میں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کسی سے جدا ہونا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو کیے بغیر گزارا نہیں، کرنا پڑے گا۔ اس فیصلے سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے، اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، اسے ایوائڈ نہیں کر سکتے، اور وہ فیصلے ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی دوسرے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں وہ سہنا پڑتا ہے، ہمیں وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ خدا بھی سخت فیصلے کرتا ہے، اور کبھی انسان سخت فیصلے کر لیتے ہیں ہمارے بارے میں، اور ہمیں وہ قبول کرنے پڑتے ہیں، سہنے پڑتے ہیں۔ خدا نے فیصلہ کیا، مجھے تیرے بیٹے کی جو اکلوتا ہے، جو تیرا پیارا ہے، اس کی قربانی چاہیے پہاڑ پر۔ ابراہیم کو فیصلہ ماننا پڑا۔ بیٹے کو باپ نے کہا چل لکڑیاں اٹھا لے، آگ لے لیتے ہیں، چھری لے لیتے ہیں اور پہاڑ پر چلتے ہیں۔ راستے میں پوچھا قربانی کے لیے جانور کہاں ہے؟ باپ نے کہا خدا مہیا کرے گا۔ لیکن آگے جا کے وہ لکڑیاں سجائیں، بیٹے کو اس پہ لٹا کے باندھ لیا۔ اب بیٹے کو تو سمجھ آ ہی گئی تھی کہ باپ مجھے قربان کرنے جا رہا ہے۔ ابراہیم نے خدا کا سخت فیصلہ قبول کیا، بیٹے نے خدا اور باپ دونوں کا سخت فیصلہ قبول کر لیا، اور اپنے ہاتھ بندھوا کر وہ لکڑیوں پہ لیٹ گیا۔ خدا نے موسیٰ کو بھیجا، جا فرعون سے کہہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ جا کے بول دیا اس کو، لیکن فرعون نے کیا کیا؟ ان پہ سختی کر دی۔ فیصلہ دیا کہ یہ اینٹیں بناتے ہیں، مٹی تو ہوتی ہے پاس ان کے، لیکن انہیں بھوسا نہیں دیا جائے گا، ان پہ سختی کرو، ان کو مارو، اور زیادہ ان کو شکنجوں میں کسو۔ تو اسرائیل کو وہ سہنا پڑا، قوم کو سہنا پڑا۔ ایوب سب کچھ لٹانا پڑا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہے۔ کتنا سخت فیصلہ تھا خدا کا کہ ایوب کا مال، مویشی، نوکر چاکر اور پھر اولاد بھی اس کی چھن جائے۔ ایوب کو سہنا پڑا، اور کنواری تھی، فرشتے کی آواز سنی، خدا کا فیصلہ ہے کہ تو بچے کو جنم دے گی، کنواری ہو کر قبول کیا۔ سخت تھا، موت ہو سکتی تھی اس کی۔ یوسف چھوڑ دینا چاہتا تھا، اس کے لیے بھی بڑا سخت تھا کہ اپنی منگیتر کو جو حاملہ ہو گئی ہے اسے لے آ، قبول کر لے، لیکن سہنا پڑا، قبول کرنا پڑا۔ کبھی کبھی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی دوسرے کرتے ہیں، خدا بھی کرتا ہے اور انسان بھی کرتے ہیں، تو انہیں ہمیں سہنا پڑتا اور قبول کرنا پڑتا ہے۔ بعض سخت فیصلے توقع کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں توقع نہیں ہوتی، ہمیں گمان نہیں ہوتا، ہماری سوچ سے ہی باہر ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ کسی کے خیال میں ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ساتھ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، وہ تھوڑے بڑے ہوں گے، ان میں جھگڑے ہوں گے اور پھر انہیں جدا ہونا پڑے گا، جو ایک خاندان ہے۔ ابراہیم کو لوط سے الگ ہونا پڑا۔ کبھی گمان نہیں تھا کہ میرا بیٹا ابسلوم اٹھے گا اور میرے تخت کا وہ لالچی بنے گا اور مجھے میرے گھرانے سمیت مارنے کا ارادہ کر لے گا۔ توقع ہی نہیں تھی۔ کلیسیا کو توقع نہیں تھی کہ خدا پولس کے بارے میں یہ حکم دے دے گا کہ اس کو باندھ دیا جائے گا، وہ روکنے لگے، نہ جا۔ ہمیں تو نہیں گمان تھا کہ تو پکڑا جائے گا اور تجھے پھر سزائیں ملیں گی اور تو دکھ سہے گا۔ توقع نہیں تھی انہیں۔ اور
بنی اسرائیل کو بھی یہ توقع تھوڑی تھی کہ جب موسیٰ آ گیا ہے، ہارون آ گئے ہیں، ہمیں چھڑوانے کے لیے خدا نے بھیج دیا ہے، تو پھر آگے سے فرعون اکڑ جائے گا، وہ ہم پہ سختیاں کرے گا، ہم چھوٹنے کی بجائے اور شکنجوں میں پھنس جائیں گے۔ توقع نہیں تھی انہیں۔ تو یہ سخت مشکل فیصلے تلخ توقع کے خلاف ہوتے ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا کہ کبھی ہوگا یہ، لیکن ہو جاتے ہیں اور ہمیں سہنے پڑتے ہیں یا فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بعض سخت اور ناگزیر فیصلے تکلیف یا دکھ کا سبب بنتے ہیں۔ اب یہ بھی بڑا دکھ ہے اپنوں سے جدا ہونا۔ وہ لوط جو اس کے ساتھ رہا، اپنے سارے خاندان سے الگ ہو گیا۔ جب ابراہیم کو خدا نے بلایا کہ تو نکل اپنے باپ دادا کے سرزمین سے، ان رشتوں ناتوں سے دور ہو جا، تو صرف لوط اس کے ساتھ آیا۔ اب اس سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ ان سخت فیصلوں سے تکلیف ملی اسرائیل کو، جو فرعون نے فیصلہ کیا، سخت فیصلہ کیا۔ تکلیف ملی داؤد کو کہ اس کو اپنا محل، اپنے دارالحکومت، اپنا کیپٹل، اپنی راجدھانی، اپنی سلطنت چھوڑنی پڑ رہی ہے اور بھاگنا پڑ رہا ہے اپنے خاندان سمیت۔ کتنی تکلیف اس کو، دل کو تکلیف ملی، اس کے ذہن کو تکلیف ملی، اس کے بدن کو تکلیف ملی، اس کے خاندان کو تکلیف ملی اور دکھ ملا۔ اور جب کلیسیا کو پتہ چلتا ہے کہ پولس کے بارے میں خدا پاک روح نے یہ بتایا ہے کہ یہ یروشلم میں پکڑا جائے گا، باندھا جائے گا اور اسے سزائیں ملیں گی، اذیتیں سہنی ہوں گی، وہ رو رہے ہیں۔ وہ رو رو کر اس کو کہہ رہے ہیں نہ جا، روک رہے ہیں اس کو، اور وہ کہتا ہے کیوں رو رو کر میرے لیے مشکل کھڑی کرتے ہو؟ نہ رو، کیونکہ جو سخت فیصلے ہوتے ہیں، چاہے ہم کریں، چاہے کوئی کرے، چاہے خدا کرے، تکلیف ہوتی ہے ان سے، وہ دکھ کا وسیلہ بنتے ہیں، ان سے دکھ ملتا ہے۔ سخت فیصلوں کی وجہ سے کچھ کھونا یا چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ ابراہیم نے کہا تو جا لوط، جو کچھ تجھے اچھا لگتا ہے وہ تو لے لے، جو چھوڑ دے گا وہ میں لے لوں گا، جو حصہ تجھے اچھا لگتا ہے لے لے۔ کاش ہمارے خاندانوں میں بھی ایسا ہو جائے کہ جب بہن بھائی آپس میں بٹوارے کریں تو مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہیں آپ کو جو پسند ہے آپ لے لو، جو چھوڑ دو گے وہ میں لے لوں گا۔ داؤد کو تخت چھوڑنا پڑا، داؤد کو بادشاہی چھوڑنی پڑی، داؤد کو اپنا محل چھوڑنا پڑا، داؤد کو آرام چھوڑنا پڑا، رشتے چھوڑنے پڑتے ہیں، جائیداد چھوڑنی پڑتی ہے، اچھے حصے چھوڑنے پڑتے ہیں، ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ایسے فیصلے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایوب نے کیا کیا کھویا؟ مال مویشی، نوکر چاکر، اولاد اور اپنی صحت بھی، سخت فیصلے کی وجہ سے۔ کبھی ہمیں سخت فیصلہ کر کے یہ چھوڑنا پڑتا ہے، یا کبھی کسی کا فیصلہ ہمیں جب قبول کرنا پڑے تو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ سخت فیصلے خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی بھی خوش ہو کر سخت فیصلہ نہ کرتا ہے نہ قبول کرتا ہے، مجبور ہو کے کرنے پڑتے ہیں۔ پطرس رسول نے، خدا پاک روح نے، خداوند خدا نے حننیہ اور سفیرہ کی سزا کا فیصلہ کوئی خوشی سے کیا؟ کلام میں تو لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور پطرس رسول نے خدا کا نمائندہ ہوتے ہوئے پہلے شوہر سے پوچھا کیا اتنے ہی کو بکی؟ موقع دیا اسے، وہ سچ بول دیتا نہیں، زیادہ کی بکی، دیا کم، مان لیتا، اقرار کر لیتا تو یقیناً اتنی سخت سزا اسے نہ ملتی۔ پھر بیوی آئی، اس کو بھی یہی کہا کیوں ایکا کیا تم نے؟ وہ بھی مان لیتی، شاید بچ جاتی۔ وہ فیصلہ ان کی موت کا خوشی سے نہیں، مجبوری میں ہوا۔ ابراہیم کو اپنے بھتیجے سے جدا مجبوری میں ہونا پڑا۔ داؤد کو اپنا تخت، اپنا شہر، اپنا محل، اپنا مقام، اپنا آرام مجبوری میں چھوڑنا پڑا۔ آستر اپنی جان داؤ پہ لگاتی ہے، خوشی سے یا مجبوری میں؟ مجبوری میں۔ ہمیں بھی زندگی میں سخت فیصلے
اگر کرتے ہیں تو وہ بھی مجبوری میں، اگر سہنے پڑتے ہیں تو وہ بھی ہم مجبور ہوتے ہیں تو سہتے ہیں۔ حالات ہمیں سخت فیصلوں پر مجبور کرتے ہیں، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، سچویشن ایسی ہو جاتی ہے، ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں یا تو سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے، روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر فیصلہ کر لیا، جدا ہو جاتے ہیں۔ بیٹا دشمن ہو گیا، حملہ آور ہو رہا ہے، چلو حالات ایسے بن گئے ہیں، جانیں بچاؤ۔ داؤد کہتا ہے اپنے نوکروں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے محل میں بسنے والے لوگوں کو کہ نکلو یہاں سے، جانیں بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ آ کے وہ سب کو تلوار کی دھار پہ ذبح کر دے۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ بادشاہی جو خدا نے دی تھی اس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ایسا لگا جیسے وہ جو سورما جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے والا تھا، اب وہ ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے۔ اس لیے وہ سخت فیصلہ کرتا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرا اور میرے خاندان کا اور میرے سارے محل میں رہنے والے نوکروں چاکروں کا قاتل بنے، میں چھوڑ دیتا ہوں، اسے جو چاہیے وہ لے لے۔ حالات میں مجبور ہو کر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ماں جس کا بچہ سلیمان کی عدالت میں موضوع بنا ہوا تھا مقدمے کا، وہ بچہ چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ حالات ایسے بن گئے تھے۔ اس نے کہا زندہ رہنا چاہیے بھلے میرے پاس نہ ہو، کبھی موقع ملے گا دیکھ لیا کروں گی، وہ جیتا تو رہے گا۔ حالات ایسے بن گئے تو مشکلات آ جاتی ہیں، حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ جن میں ہمیں سخت فیصلے کرنے بھی پڑتے ہیں اور سخت فیصلے برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں۔ پھر انصاف کے تقاضے ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں، اصول، قانون، ضابطہ، عدالت کے، عدل کے، جسٹس، سچائی کے پیمانے پر اگر تولا جائے تو پھر بھی ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ قانون کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے ہمیں سخت فیصلے کرنے بھی پڑتے ہیں اور برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں۔ کس کا دل کرتا ہے 20 دینار رانگ پارکنگ کا جرمانہ بھرے؟ نہیں نہ کرتا، بھرنے پڑتے ہیں نا، قانون کی وجہ سے۔ وہ کہاں ہم آدھا میل دور گاڑی پارک کر کے آتے ہیں، کس لیے؟ کہ راستے میں کہیں پارک کر دی، اس پہ اگر ٹکٹ لگ گیا جرمانے کا تو وہ بھرنا پڑے گا۔ قانون کی وجہ سے، انصاف کے تقاضوں کی وجہ سے بھی ہمیں سخت فیصلے یا تو کرنے پڑتے ہیں یا فیصلے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو صاف کیا، کوڑا بنا کر رسی کا، لوگوں کو نکالا، ان کے چوکیاں الٹ دی، ان کے کاروبار ان کے الٹ دیے، غصے میں آ گیا، ہیکل کی صفائی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ عبادت کی جگہ میں کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تم نے خدا کے گھر کو، جو دعا کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ انصاف تقاضا کرتا ہے، انصاف کی مانگ ہے یہ کہ سخت فیصلہ کرو۔ یسوع نے سخت فیصلہ کیا۔ پھر ایک اور سخت فیصلہ، انجیر کے درخت کو دیکھا، پتے تو ہیں، ہرا بھرا خوب ہے، دکھ تو بڑا زبردست رہا ہے، لیکن اندر پھل شوکا شاکی بہت ہے، روب داب بہت ہے، جگمگا رہا ہے، روب ٹھیک ٹھاک ہے، دکھنے میں خوب اور خوبصورت ہے، لیکن اندر خالی ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ریاکاری ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ جو دھوکہ دے، ریاکاری کرے، اسے سزا دی جائے۔ تو یسوع نے درخت پہ لعنت کی اور وہ اسی پل سوکھ گیا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا،
خدا کے نام پہ جو رقم دینی تھی، وعدہ کیا کہ زمین بیچ کر ساری رقم دیں گے، لیکن اس میں سے پھر رکھ لی رقم تو خدا سے جھوٹ بولا، خدا کو دھوکہ دیا، اور خدا کے خادم کے سامنے بھی آ کر اقرار نہیں کیا، توبہ نہیں کی، اپنے کیے پر پچھتائے نہیں، بلکہ سینہ زوری کی ہاں اتنے کوئی، تو پھر خدا کو دکھانا پڑا۔ میرے انصاف کا تقاضا یہ ہے، میرا قانون یہ کہتا ہے کہ جو مجھے دھوکہ دے گا میں اسے سزا ضرور دوں گا۔ تو انصاف کے تقاضے مجبور کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جس پوزیشن میں، جس مقام پہ ہیں، جس کرسی پہ ہیں، جس عہدے پر ہیں، اس پہ ہم مجبور ہوتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کو۔ قانون کہتا ہے، اصول، ضابطہ، قاعدہ یہ کہتا ہے کہ سخت فیصلہ لو، کرنا پڑتا ہے۔ سخت اور ناگزیر فیصلوں کے بارے میں ہمیں یسوع کی پیروی کرنی چاہیے۔ یسوع نے سخت فیصلے کیے بھی اور اپنے اوپر سخت فیصلے سہے بھی۔ بائبل کہتی ہے کہ جو کچھ یسوع نے کیا ہے، کہا ہے، دکھایا ہے کر کے، یا جس کی تعلیم دی ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ یسوع ہمارے آگے چلا ہے، اس کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ ہمارے آگے چلا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر جہاں جہاں وہ چلا ہم اسی جگہ پہ پاؤں رکھ کر آگے چلیں، اسی کے پیچھے چلیں، اسی کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں، اور جیسا وہ جیا ہم ویسے جئیں، جیسے اس نے زندگی گزاری ہم ویسے زندگی گزاریں، جیسا اس کی سوچ مزاج تھا ویسی ہی ہماری سوچ اور مزاج ہو۔ ہمیں سخت اور ناگزیر فیصلے ضرور کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی ہم نہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یہ بڑا سخت فیصلہ ہے، یہ مجھ سے نہ کرواؤ، یہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے دوسروں کو دکھ ملے گا، کیونکہ اس سے حالات بگڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ بابا یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ ہم معاملات کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور فیصلہ کرنے سے ڈر جاتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں، چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ ہمیں یسوع کی طرح جہاں ضرورت ہو سخت فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس نے کیے سخت فیصلے، ہیکل کی صفائی کا فیصلہ کیا اس نے۔ ہم بھی جہاں ضرورت ہو صفائی ستھرائی کی، کلیننگ کی، کسی کو کوئی سبق سکھانے کی، کسی کو سزا دینے کی، کسی کا ہاتھ روکنے کی، کسی کا ظلم روکنے کی، کسی کی کوئی برائی روکنے کی، وہاں ہم سخت فیصلہ کریں۔ اگر وقت پہ سخت فیصلہ نہیں کرو گے تو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی دفعہ سخت فیصلے چھوڑو، بچے نادان ہے، اب کیا کریں، پھر بچے جو ہوئے، اور ہم ان کی نادانی پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے درگزر کرتے، کوئی بات نہیں، اس کو کرنے دو، کون سا کسی کو پتہ چل گیا۔ لیکن جہاں ضرورت ہے ہمیں ضرور سخت فیصلے کرنے چاہیے۔ یسوع نے بھی کیے، داؤد نے کیا، ابراہیم نے کیا۔ یسوع نے وہ فیصلہ کیا جس میں اس نے اپنا جلال بھی چھوڑا، اپنے آپ کو خالی بھی کر دیا، اور موت بھی گوارا کر لی۔ اس نے دوسروں کو بھی سزا دی، اور وہ سزا دینے آنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے میں عدالت کروں گا سب کی، ہر ایک کے کام کے موافق اجر بھی دوں گا، سزا بھی دوں گا۔ لوہے کا عصا اس کے پاس ہے جس سے وہ قوموں کو چکنا چور کرے گا، اس کے منہ سے دو دھاری تلوار نکلتی ہے جو اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گی۔ جہاں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کرنے چاہیے، ہم ان سے بھاگیں نہیں، چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے دوست ہیں۔ جہاں ضرورت ہے سخت فیصلہ کرنے کی وہاں سخت فیصلہ کریں۔ یسوع نے بھی ایسا کیا، اور جہاں ضرورت ہو فیصلہ قبول کرنے کی، سخت ہو تو قبول کر لیں یسوع کی طرح۔
وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ باپ نے اسے بھیجا، جا قربان ہو۔ اسحاق کو باپ نے لٹایا کہ میں تجھے قربان کرنے کو ہوں، لیٹ گیا۔ خداوند یسوع کو باپ نے حکم دیا، جا ساری انسانیت کے لیے قربان ہو۔ موت بلکہ صلیبی موت کا فیصلہ قبول کر لیا۔ گتسمنی باغ میں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، جو تیرا فیصلہ میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اور ایوب نے بھی وہ فیصلہ جو اسے پتہ بھی نہیں تھا کب ہوا، کیوں ہوا، صرف یہ کہہ کے قبول کر لیا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس نے خدا کے سخت فیصلوں کو قبول کر لیا۔ اور پولوس نے بھی سخت فیصلے کو قبول کیا، کلیسیا نے بھی سخت فیصلے کو قبول کر لیا۔ پتہ کیا کہہ کر؟ اعمال 21واں باب اور اس کی 14ویں آیت، جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے۔ کیا ہم مل کے پڑھ سکتے ہیں جس کے پاس بائبل ہے؟ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ہمیں نہیں پتا کہ خدا سخت فیصلے کیوں کرتا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے خداوند کی مرضی پوری ہو۔